بہت پہلے کی بات ہے۔ ایک مشہور اور خوفناک سمندری ڈاکو تھا جسے لوگ کپتان کالی داڑھی کے نام سے جانتے تھے۔ کپتان کالی داڑھی کا اصلی نام ایڈورڈ ٹیچ تھا، مگر اس کی لمبی اور گھنی کالی داڑھی کی وجہ سے اسے سب کپتان کالی داڑھی کہتے تھے۔ کپتان کالی داڑھی اپنے جہاز بلیک پول کے ساتھ سمندر پر راج کرتا تھا اور ہر جہاز کو لوٹ لیتا جو اس کے راستے میں آتا۔ ایک دن کپتان کالی داڑھی نے ایک بہترین خزانہ حاصل کرنے کی خبر سنی۔ یہ خزانہ اتنی قیمتی تھا کہ جو بھی اسے حاصل کرتا وہ اپنی زندگی میں کبھی غریب نہیں ہوتا۔ کپتان کالی داڑھی نے فیصلہ کیا کہ وہ اسے حاصل کر کے ہی دم لے گا۔ اس نے اپنے جہاز کے ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور کہا، ہمارے سامنے ایک نیا سفر کا آغاز ہونے والا ہے، ایک ایسا خزانہ جو کہ حاصل کرنا ہے جو کسی نے آج تک نہیں دیکھا۔ کیا تم سب میرے ساتھ ہو؟ سب جہازی ساتھیوں نے اکٹھا ہو کر زور سے کہا، ہاں کپتان، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ کپتان کالی داڑھی نے اپنی پرانی میپ نکالی جو اس کے دوستوں نے ایک پرانے کھنڈر سے چوری کی تھی۔ یہ میپ ایک چھپی ہوئی جزیرے کا تھا جو سمندر کے بیچ میں تھا۔ یہ جزیرہ ہر طرح سے خوفناک اور مشکلوں سے بھرا ہوا تھا۔ کپتان کالی داڑھی نے اپنی جہاز کو اس جزیرے کی طرف موڑ دیا اور راستے میں بہت ساری مشکلات آئی۔ کبھی طوفان نے ان کا راستہ روکا، کبھی سمندری جانوروں نے، مگر کپتان کالی داڑھی اور اس کے جہاز کے ساتھی نے ہمت نہیں ہاری اور آخرکار وہ جزیرہ تک پہنچ گئے۔ جزیرے پر پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ وہاں ہر جگہ گھنے جنگل اور پیڑیاں تھیں۔ کپتان کالی داڑھی اور اس کے ساتھیوں نے جزیرے پر قدم رکھا۔ ہر جگہ پہ گھنے درخت اور خوفناک جانور تھے۔ انہوں نے اپنی تلواروں اور بندوقوں کو تیار رکھا اور دھیرے دھیرے جنگل میں آگے بڑھنے لگے۔ راستے میں ان کا سامنا ایک بڑا اژگر سے ہوا جو ایک بڑے درخت پر لٹکا رہا تھا۔ کپتان کالی داڑھی نے اپنی تلوار نکالی اور اژگر سے لڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ انہوں نے مل کر اس اژگر کا مار گرایا اور اپنے سفر کو جاری رکھا۔ تھوڑی دیر بعد انہیں ایک پرانی مندر ملی جو آدھی ٹوٹی ہوئی تھی۔ یہ مندر ویسے ہی تھا جیسے انہوں نے میپ میں دیکھا تھا۔ کپتان کالی داڑھی کو یہی یقین ہو گیا کہ خزانہ یہیں کہیں آس پاس ہی ہے۔ مندر کے اندر جانے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ہر جگہ پتھر کے پرانے بت تھے اور اندر ایک بڑا سا ہال تھا۔ ہال کے بیچ میں ایک بڑا سا پتھر کا تابوت تھا۔ کپتان کالی داڑھی نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر وہ تابوت کھولنا شروع کیا۔ تابوت کھلتے ہی انہیں ایک بڑا سا صندوق ملا جو سونا، ہیرے اور موتیوں سے بھرا ہوا تھا۔ جب جہازی ساتھیاں خوشی سے جھوم اٹھے، انہوں نے وہ صندوق اٹھایا اور اپنے جہاز کی طرف واپس چلے۔ مگر یہ سفر اتنا آسان نہیں تھا۔ جنگل کے راستے میں ان کا سامنا اور بہت ساری مشکلوں سے ہوا، مگر آخرکار وہ اپنے جہاز تک واپس پہنچ گئے۔ جہاز پر پہنچ کر کپتان کالی داڑھی نے وہ صندوق اپنے کیبن میں رکھا اور سب کو حکم دیا کہ جہاز کو واپس موڑ دیا جائے۔ مگر رات کے اندھیرے میں ان کے ایک دشمن جہازی نے انہیں دیکھ لیا۔ یہ دشمن جہاز ایک اور مشہور سمندری ڈاکو ریڈ بیئرڈ کا تھا۔ ریڈ بیئرڈ اور اس کے جہازی ساتھیاں بہت زیادہ خطرناک تھے۔ انہیں کپتان کالی داڑھی کے جہاز کا پیچھا کرنا شروع کیا۔ کپتان کالی داڑھی نے اپنی جہاز کی طرف رفتار بڑھائی، مگر ریڈ بیئرڈ کے جہاز نے ان کا راستہ روک دیا۔ دونوں جہاز ایک دوسرے کے سامنے تھے اور
لڑائی شروع ہو گئی۔ کپتان کالی داڑھی اور اس کے جہازی ساتھیاں پوری طاقت سے لڑ رہے تھے۔ ریڈ بیئرڈ بھی اپنی پوری آرمی کے ساتھ تھا۔ دونوں طرف سے بندوقوں اور تلواروں کا زوردار وار ہو رہا تھا۔ کپتان کالی داڑھی نے اپنے دشمن ریڈ بیئرڈ کا سامنا کیا اور ایک شاندار جنگ کے بعد اسے ہرا دیا، مگر اس جنگ میں کپتان کالی داڑھی کے بہت سارے جہازی ساتھیاں زخمی ہو گئے تھے۔ آخر کار کپتان کالی داڑھی نے اپنے دشمن کو ہرانے کے بعد وہ خزانہ اپنے پاس رکھا اور واپس سفر شروع کیا۔ سفر کے آخری مرحلے میں کپتان کالی داڑھی اور اس کے ساتھیاں واپس اپنے گاؤں پہنچ گئے۔ گاؤں والوں نے ان کا شاندار استقبال کیا اور سب نے مل کر اس خزانے کو دیکھا۔ کپتان کالی داڑھی نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اس خزانے کو اپنے جہازی ساتھیوں میں برابر بانٹ کر دے دیا۔ ہر کوئی خوش اور امیر ہو گیا۔ کپتان کالی داڑھی نے اپنی کالی داڑھی کو چھوٹا کروا لیا اور ایک پرسکون زندگی بسر کرنے لگا۔ اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ایک نئی کہانی لکھی، ایک نئی داستان شروع کی اور ہر کسی کو یہ بتایا کہ ہمت اور حوصلہ رکھنے والوں کو کبھی نہ کبھی اپنی منزل ضرور ملتی ہے۔ اس طرح کپتان کالی داڑھی کا کھویا خزانہ آخر کار مل گیا اور وہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔